السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت صحابہ کرام کے عنوان سے سورہ توبہ کی آیت 88 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے رسول، جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی بالکل صاف صاف فرما دیا کہ والذین ما آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، جنہوں نے اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کر دیا، یعنی ایمان لانا شرط اور اس کے اوپر خصوصیت کہ وہ اپنے مال اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کیا انہوں نے، اور یہی وہ لوگ ہیں۔ جہاد تو ایک چھلنی ہے جس سے انسان چھن جاتے ہیں۔ ایمان لانے کی بات تو بہت کرتے تھے، صحابہ کرام کے اندر منافقین بھی موجود تھے، لیکن جو ہی مال دینے کی باری آتی سب دے دیتے، منافق بھی دے دیتے، نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی کر لیتے، لیکن جہاد، جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اس پر منافقین اور مومنین میں چھلنی لگ جاتی۔ اس چھلنی سے جو گزر جاتے، اللہ رب العزت ان کے ایمان کو پرکھ لیتے، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں سورہ توبہ میں کہ ہم نے انہیں پرکھ لیا، دیکھ لیا، جنہوں نے ایمان لائے، اپنے مال سے اور اپنے جانوں سے جہاد کیے، در حقیقت یہی لوگ ہیں اے نبی جو فلاح پا چکے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے فلاح پانے کے بعد جنتوں میں چلے جائیں گے۔ اسی میں رب العزت فرماتے ہیں آگے چل کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں، اور وہ جو سبقت لے گئے اور وہ جو پہلوں میں سے تھے، انصار میں سے اور مہاجرین میں سے، اے نبی جو اب احسان کے ساتھ ان کی اتباع کر لیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ پہلے تو اللہ راضی ہوا سابقون کی ایک جماعت سے، پھر اولون کی ایک جماعت سے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من المہاجرین، مہاجرین میں سے جو ہے، والانصار، اور انصار کی ایک جماعت، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو بعد میں آئیں، انصار نہ ہوں، مہاجر نہ ہوں، سابقون الاولون نہ ہوں، تو کیا ان کے لیے اللہ کی رضاعت کے دروازے بند ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے خود ہی فرمایا اب شرط یہ ہے کہ ان کی اتباع کرتے رہیں، تو کل وعد اللہ الحسنہ، پھر ان سب کے لیے اللہ کے لیے وعدے ہو جائیں گے حسنہ کے۔ سب سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے نبی کی مخالفت کر جائیں، جو خلفۂ راشدین سے قتال کر جائیں، جو اتباع نہ کریں سابقون الاولون کی، اتباع نہ کریں انصار اور مہاجرین کی، وہ چنیدہ بندوں کی، ان سے اللہ کیسے راضی ہو جائے گا؟ یہی تو اللہ رب العزت شرط باندھ رہے ہیں کہ اگر تم میری رضاعت پھر چاہتے ہو، ان شرائط پر تم پورا اترو گے تو میری رضاعت ہے، ان فضائل میں نہیں ہو تو ان شرائط پہ آ جاؤ۔ فضائل تو یہ تھے کہ وہ سبقت لے جانے والوں کے ساتھ ہوتے، اللہ کے نبی کی مخالفت نہ کرتے، قتال نہ کرتے مسلمانوں سے۔ فضائل تو پھر یہ تھے کہ وہ پہلوں میں سے ہوتے، فضائل تو یہ تھے کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جاتے، اور پھر اگر وہ مہاجرین میں سے نہ ہوتے تو وہ انصار میں سے ہوتے۔ لیکن اگر وہ بعد میں ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب احسان کے ساتھ تم ان کیٹیگریز کی اتباع کرتے رہو تو ان سب سے پھر اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے اپنے راضی ہونے کی، جنتی ہونے کی، اور ہر اس شخص کے بارے میں فرما دیا۔ لہٰذا صحابہ کرام میں سے جن جن لوگوں نے، بعد میں آنے والوں نے احسان کے ساتھ اتباع کی، اللہ کی رضاعت اس کے بھی لیے ہے۔ ایسا ہرگز عقیدہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے صحابہ ایک جیسے ہوں، ہرگز نہیں۔ فضائل میں ایک جیسے ہوں، ہرگز نہیں۔ سارے بخشے بخشائے ہو جائیں، یہ بھی نہیں۔ یہ بہت ہی غلط نتیجہ نکالتے ہیں لوگ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد مل کر کرنا، قتال کرنا، سب کچھ کرنا، یہ فضائل ہی فضائل ہے۔ لیکن
اللہ رب العزت نے جو معیار قائم کیا ہے، کھلی چھٹی کسی کو نہیں ملی آج تک کہ بس اب وہ مہاجرین میں سے بھی ہو گئے تو سب سے جنت میں چلے گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا من المہاجرین، مہاجرین میں سے ایک جماعت مخصوص لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سارے کے سارے ایک جیسے نہ اعمال والے تھے، نہ فضائل والے تھے، نہ بخشے بخشائے تھے. یہ تو اسلام کے فلسفے ہی کی مخالفت ہو گئی. اسلام کا فلسفہ تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر جنت میں سارے چلے گئے اور ایک شخص رہ گیا تو میں گمان کروں گا شاید یہ میں ہی نہ ہوں، اور اگر سارے دوزخ میں چلے گئے ایک بچ گیا تب بھی میں گمان کروں گا وہ بچ جانے والا بھی میں ہی ہو سکتا ہوں. تو اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی قہار اور جبار ہونے پر بھی یقین پورا پورا. اللہ رب العزت فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، حق اور شر اور خیر کو اللہ رب العزت رائی کے دانے کے برابر بھی ضائع نہیں کریں گے. جس نے جو کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا. یہ ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو گیا اس کو عمل صالح کی ضرورت نہ ہو، وہ قتال کرے، بغاوت کرے، وہ شرابی اور زانی بھی ہو جائے تو اس کو جنت مل جائے گی. جنت میں جانے کا معیار جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا. ذالک من خشی ربا، یہ اللہ تعالیٰ قید لگاتے ہیں ہر وقت. جب اللہ رب العزت اپنی رضاعت کا اظہار کرتے ہیں تو ایک قید کے ساتھ، اور اس وقت کی تک کی اظہار اور خیالات ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بعد میں کوئی انسان جا کر کبائر گناہ میں ملوث ہو جائے. اب اس نے نبی کا دیدار کیا تھا، اس کے اوپر سے یہ شریعت کی تمام قوانین اٹھ جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.